ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات اور محترم رفقاء کرام، ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کے سورہ صافات کے تیسرے رکوع کی اخیر کی چند آیات تلاوت کی گئی۔ پورا رکوع نہیں بلکہ نصف رکوع، آدھا رکوع ہے۔ پاروں کی ترتیب کے لحاظ سے یہ 23ویں پارے کا 7واں رکوع ہے، بلکہ 7ویں رکوع کا آدھا حصہ۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی دعوت اور قربانی کے حوالے سے کچھ بنیادی اور اہم باتیں ارشاد فرمائی، اور ایک طرح سے ان آیات میں اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے خراج تحسین ہے، اس لیے بار بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ خراج تحسین کہتے ہیں کہ کسی نے کچھ کارنامے انجام دیے تو کچھ تحسین پیش کرنا، اس کے لیے کچھ مبارکباد دینا، اس کی اچھائیاں بیان کرنا، اسی کو کہتے ہیں خراج تحسین۔ دنیا میں بہت سارے لوگوں کے لیے خراج تحسین پیش کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑی خراج تحسین وہ ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ خراج تحسین پیش کرے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اللہ کسی کو مبارکباد دے کہ تم اپنی قربانی میں کامیاب ہو گئے اور ہم جو چاہتے تھے تم نے وہ انجام دیا۔ میں سمجھتا ہوں خراج تحسین کی اس سے بڑھ کر اور کوئی صورت اور کوئی معراج ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس وقت ہم ایک طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے یاد کرنے والے دنوں سے گزر رہے ہیں، حج کے دنوں سے گزر رہے ہیں، قربانی کے دنوں سے گزر رہے ہیں۔ لیکن حج اور قربانی یہ دونوں ہی امت مسلمہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے جوڑتی ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے بغیر دعوت کو نظر انداز کر کے نہ ہم حج کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں، نہ قربانی کی تاریخ اور حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے شروع کی 2 آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا وہ حصہ جو ملک عراق سے تعلق رکھتا ہے اور ملک عراق کے آخری دور سے تعلق رکھتا ہے۔ ملک عراق میں آپ پیدا ہوئے اور وہاں آپ نے قوم کو دعوت دی، تو ایک طرح سے ملک عراق کی آخری دعوت کا تذکرہ ہے اس میں کہ ملک عراق میں آپ کے ساتھ آخر میں کیا سلوک ہوا اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کیا انعام ملا۔ 3 باتیں، 3 چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہے اسلامی تحریک میں اور مومن کی زندگی میں: آزمائش، صبر، انعام۔ آزمائش کے ساتھ صبر کا تعلق ہمارے کردار طرز عمل سے، آزمائش کا تعلق اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے جو آزمائش امتحان آئے اور آتا ہے ہر ایک کے لیے لازمی ہے، اور پھر انعام اس پر ملتا ہے صبر کے نتیجے میں۔ آزمائش، صبر، انعام، یہ 3 چیزیں بالکل لازمی طور سے جڑی ہوئی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم آخری چیز چاہتے ہیں، انعام چاہتے، کامیابی چاہتے ہیں، کامیابی کو انعام کو کامیابی بھی کہتے ہیں، لیکن وہ مشروط ہے آزمائش اور صبر کے ساتھ۔ آزمائش اور صبر کے بغیر آج تک کسی کو انعام نہیں ملا اور قیامت تک کسی کو انعام نہیں مل سکتا، خاص طور سے وہ انعام جو اللہ کا ہے۔ اللہ نے اپنے انعام کے لیے لازمی قرار دے دیا آزمائش کو، اور پھر ہمارے طرف سے صبر کا مظاہرہ ہونا، تب انعام اللہ کی طرف سے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو آزمائش آئی ملک عراق میں، تو آخری آزمائش تھی۔ وہ آخری آزمائش کیا تھی؟ ملک کے عراق کے لوگوں نے فیصلہ کیا، حکومت نے فیصلہ کیا، قالوا ابنوا له بنیانا فالقوہ فی الجحیم، ایک بڑی عمارت بناؤ، فالقوہ فی الجحیم، اور پھر اس کو آگ میں ڈال دو۔ ایک بڑی آگ سلگائی گئی، دہکائی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے، لیکن وہ جو اللہ نے فرمایا کہ وہ ارادوا بھی کیدن، کہ تدبیر کرتے، سازش کرنے والے ہیں، لیکن اللہ کی تدبیر سب پر حاوی ہوتی ہے، سب پر غالب ہوتی ہے۔ وہ مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، تدبیر کرنے والے تدبیر کرتے ہیں، سازش کرنے والے سازش کرتے ہیں، لیکن اللہ بھی تدبیر کرتا ہے، اللہ بھی چال چلتا ہے۔ چال چلنے والے چال چلتے ہیں، لیکن اللہ بھی چال چلتا ہے اپنی، اور اللہ کی چال سے بڑھ کر اور کسی کی چال نہیں ہو سکتی۔ وہی انہوں نے چال چلی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں، اور ایک طرح سے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کام آسان کر دیا، اللہ کا کام آسان کر دیا۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ کسی بھی قوم کی ہلاکت کے لیے لازمی ہے اس پر اتمام حجت، حق اس تک پہنچنا، حق کی نوٹس پہنچنا، اور نوٹس کا انکار لازم آنا۔ تب تک اللہ کسی کو دنیا میں سزا نہیں دے سکتا۔ دنیا کے مقدمات کی جو ہے یہاں پالیسی یا قانون، کسی کو مجرم ٹھہرانے کے لیے کورٹ کے لیے لازمی ہے، جج کے لیے لازمی ہے اس تک نوٹس پہنچانا، اور یہ ثابت کرنا وکیل نے کہ نوٹس لینے سے انکار کیا۔ اگر اس کے جج نے، اس کے وکیل نے ثابت نہیں کیا کہ نوٹس اس تک پہنچی اور اس نے انکار کیا، تب تک وہ مجرم نہیں ٹھہر سکتا۔ ہاں، غائبانہ طور سے کچھ بھی چیزیں اس کے ساتھ ہو سکتی ہے، لیکن مجرم ثابت کرنے کے لیے شرط ہے کہ نوٹس پہنچی اور لینے سے انکار کیا۔ تو ایسی ملتی جلتی صورت اللہ کے پاس ہے کہ ہدایت کی نوٹس پہنچی قوم تک، کسی فرد تک پہنچی، انبیاء علیہ السلام، نبی کی دعوت کی صورت میں، نبی کی بات کی صورت میں، لیکن اس نے قبول کرنے سے انکار کیا۔ تو اتمام حجت کے بغیر کسی قوم پر عذاب نہیں آتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس اتنی جمعیت نہیں تھی کہ پورے ملک عراق
کہ ہر فرد تک پہنچتے اور دعوت پہنچاتی. ہلاک کرنا ضروری تھا نا اللہ کو پورے ملک عراق کی قوم کو. تو ابراہیم علیہ السلام کے بس میں نہیں تھا سب کو جمع کرنا، تو یہ کام کیا پھر نمرود نے. یہ کام لیا اللہ نے نمرود سے اور نمرود کی فوج سے کہ سب کو جمع کرو، اور پھر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے ہمارے معجزے کو اور پھر اس کا انکار کرے تب ہمارا عذاب آئے گا. چنانچہ سب کے سب جمع ہوئے، حالانکہ جلانے کے لیے بڑی آگ کی کیا ضرورت تھی، لیکن یہ اللہ کی تدبیر. چھوٹی سی آگ سے بھی کسی کو جلایا جا سکتا نا، لیکن وہ تو چال چڑھ رہے تھے اپنی یہ دکھانے کے لیے کہ تاکہ لوگوں پر اس کا اثر ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو بھی بات قبول کرے گا تو اس کے ساتھ بھی ایسا سلوک ہوگا. اور اللہ اپنی چال چڑھ رہا تھا کہ اس بہانے پوری قوم پر اتمام حجت ہو جائے، اور پھر جب قوم کی طرف سے انکار آئے گا تو پھر وہ اس پر عذاب حلال ہو جائے گا. اتمام حجت کے بغیر عذاب کسی پر حلال نہیں ہوتا. دنیا آخرت کا عذاب تو ہر کافر مشرک کو ملنے والا ہے، لیکن دنیا میں ڈھیل ملتی ہے اتمام حجت تک. آج جو ظالم اور جابروں کو جو لمبی ڈھیل اور مہلت ملی ہوئی ہے، خاص طور سے میدان سیاست میں ملی ہوئی ہے، اس کے اصل مجرم ہم ہیں، اس کے اصل ذمہ دار ہم ہیں کہ میدان سیاست میں امت مسلمہ نے اسلامی سیاست کی حجت تمام نہیں کی، اسلامی قوانین کی حجت تمام نہیں کی کہ یہ زمین اللہ کی زمین پر اللہ کا حکم چلنا چاہیے. اگر یہ حجت تمام کرتی امت مسلمہ اور 12 صدیوں تک امت مسلمہ یہ حجت تمام کر رہی تھی تو 12 صدیوں تک اللہ تعالیٰ نے میدان سیاست میں امت مسلمہ کو غالب کیا تھا، امام بنایا تھا. اور مغلوبیت کی صورت میں پوری عیسائی دنیا کو سزا ملی تھی، یہودی دنیا کو سزا ملی تھی، بر صغیر کے مشرکین کو سزا ملی تھی مغلوبیت کی صورت میں. اتمام حجت کے بعد اگر کوئی قبول نہ کرے تو اللہ مغلوب کر دیتا ہے، سزا دیتا ہے. بغیر لڑے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو کمزور کر دیتا ہے. تو یہ جو موجودہ جو ظالم اور جابر ہے تو ان کو چونکہ ان پر حجت تمام نہیں ہوئی ہماری طرف سے، اس لیے اللہ ان کو دنیا میں سزا نہیں دے گا. ہاں ہم سزا کے مستحق ٹھہر گئے اللہ کے نزدیک. کیوں ٹھہرے؟ سنت اللہ کے مطابق اتمام حجت ہم پر ہوا نا کہ دین اسلام دین زندگی کا نام ہے، نظام زندگی کا نام ہے دین اسلام، جس میں سیاست بھی ہے، دین کے تمام کاموں کی رہنمائی ہے. لیکن ہم نے چن کر وہ کاموں کو قبول کیا جس میں کوئی پریشانی نہیں، نماز پڑھنے میں کوئی پریشانی نہیں، روزہ رکھنے میں کوئی پریشانی نہیں، زیادہ حکومت کی حج کرنے میں بھی کوئی پریشانی نہیں، یہ تو ہمیں منظور ہے. لیکن اسلامی سیاست کی بات کریں گے، اسلامی قوانین کی بات کریں گے تو پھر ناراض ہو جائیں گے حکومتیں. تو نہ رہے باس نہ بجے بانسری، اس کا حل کیا ہے؟ اس کی بات ہی مت کرو. تو اللہ کی سنت رہی نا. پھر اتمام حجت تم پر ہوا تھا قرآن کے ذریعے سے، اور بے شمار مفکرین کی تحریروں اور تقریروں کے ذریعے سے عربوں پر بھی اتمام حجت کر دیا تھا میدان سیاست میں حسن البنا نے اور سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے. آج سے 100 سال پہلے اتمام حجت خصوصیت کے ساتھ کیا مولانا سید العلامہ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس سے پہلے مولانا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے. لیکن نہ پاکستانی مسلمانوں نے اس کو قبول کیا اسلامی سیاست کو، نہ بنگلہ دیش کے مسلمانوں نے قبول کیا، نہ ہندوستان کے مسلمانوں نے قبول کیا، نہ عرب کے مسلمانوں نے قبول کیا. تو عربوں کو بھی سزا ملی اور عرب کی آدھی آبادی خیموں میں رہنے پر مجبور ہے، کیمپوں میں رہنے پر مجبور ہے. اور اس سے زیادہ بدتر صورتحال بر صغیر کی ہونے والی ہے. کیوں ہونے والی ہے؟ وہاں 25-26 ملک ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. تو یہاں حالات خراب ہوئے تو کچھ ترکی میں پناہ مل گئی، کچھ اس میں پناہ مل گئی، اس میں پناہ مل گئی. لیکن بر صغیر میں جو اللہ کا عذاب آنے والا ہے، عذاب دہانے پر کھڑا ہوا ہے، تو کوئی جائے پناہ نہیں. ہاں جائے پناہ ایک ہے، رجوع اللہ، اللہ کی طرف پلٹو. اللہ کی طرف پلٹ جائیں گے کچھ نہیں کر سکتی دنیا کی کوئی طاقت اور قوت. ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، صرف بھتیجے ان کے ساتھ تھے، ان کی بیوی تھی. 3 مومنین کا قافلہ تھا جب ملک عراق سے نکلا، لیکن پوری قوم کو ہلاک کرنے کے بعد
نہ لاٹھی اٹھانی پڑی، نہ تلوار چلانی پڑی، اور پوری کی پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ کیوں؟ معجزے کو انہوں نے، اللہ نے فرمایا کہ انہوں فارادوا بھی قیدن فجعلناہم الاسفلین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے مکر کرنا چاہا کہ وہ جل کر راکھ ہو جائے، خاک ہو جائے، اور پوری قوم پر ایک عبرت پڑے، لیکن قوم نے انکار کیا کہ وہ آگ گلے گلزار بن گئی۔ علامہ اقبال نے کہا کہ آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ لیکن کہنا آسان ہے، سننا آسان ہے، لیکن وہ براہیم ہے، وہ آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، وہ ابراہیم جو آذر کے گھر میں پیدا ہوتا ہے اور آذر کو دعوت دیتا ہے، آذر کی دشمنی مول لیتا ہے، قوم کی دشمنی مول لیتا ہے، نمرود کی دشمنی مول لیتا ہے، تو وہ کردار ہے۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، تب ہوتی ہے آگ انداز گلستہ۔ آزمائش صبر انعام، صبر کے نتیجے، برداشت کا نام ہے صبر، تو برداشت کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ انعام دیتا ہے۔ دو الفاظ اللہ نے اس قوم کے لیے استعمال کیے قرآن مجید میں، ملک عراق کی قوم کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کی دشمن قوم کے لیے، فجعلناہم الاخسرین، ہم نے انہی کو خسارے میں ڈال دیا، فجعلناہم الاسفلین، اور ہم نے ان کو ہی نیچے نچلا کر دیا۔ جو کچھ سیاق و سباق سے بات معلوم ہوتی ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ملک عراق کی قوم کو عذاب سے ہلاک کر دیا۔ ایک صورت یہ بھی ہے کہ جو انہوں نے آگ سلگائی تھی، جس آگ کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کو جلانا چاہ رہے تھے، اسی آگ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو، وہ آگ بھڑکی، وہ دنیا میں وہ پھیلی، جیسے آگ لگتی ہے پہاڑوں میں دو پھیلتی ہے، وہ آگ پھیلی اور پوری کی پوری قوم آگ میں جل کر رہ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کا تو بال بھی نہیں جل سکا، آگ ان کے لیے گلے گلزار بن گئی۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا ہے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محل تماشائے لبے بام، ابھی بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ فجعل وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ اب یہاں سے ایک آزمائش ختم ہوئی، ایک انعام ملا، لیکن ابھی آزمائش سے ختم نہیں ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی۔ کہنے کے لحاظ سے تو، سوچنے کے لحاظ سے تو بات ذہن میں آتی ہے کہ زندگی قربان کر دینا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، جان کی کوئی پرواہ نہیں کرنا، تو اس کا ثبوت تو دے دیا تھا نا ابراہیم علیہ السلام نے۔ پھر مزید اور آزمائش کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن ضرورت تھی کیوں؟ کہ دین کے لیے جان دے دینا ہی کافی نہیں ہے، اگر ضرورت پڑے دین کے لیے، اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے کسی کی جان لینا، کسی کے گلے پر تلوار چلانا، تلواری کی شکل ہے نا چھری، چھوٹی تلوار کو ہی کہتے نا چھری، لیکن وہ حالات پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اگر وہ حالات پیدا ہو جاتے اور آپ کے ساتھ جمعیت ہوتی، تو پھر جس طرح سے اللہ علیہ وسلم کو میدان بدر میں اتارا گیا، اور بالکل میدان بدر کا منظر بھی قریب قریب اسی طرح کا ہے جو اس قربانی میں منظر ہے، کہ ایک بیٹا لیٹا ہوا ہے اللہ کے حکم سے، اور باپ اس کے گلے پر چھری چلا رہا ہے، تو میدان بدر کا منظر بھی کچھ ملتا جلتا تھا نا اسی سے۔ حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا جو ہے تو سامنے کی فوج میں، حضرت علی کے بھائی عقیل وہ مشرکین مکہ کی فوج میں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، اور اس وقت کی بات جب کہ زینب آپ کے نکاح میں تھی ابو العاص کے، تو حضرت زینب کے شوہر ابو العاص وہ مشرکین مکہ کی فوج میں، حضرت عباس جو آپ کے حقیقی چچا ہے وہ مشرکین مکہ کی فوج میں، تو باپ بیٹے کا معاملہ یہاں بھی تھا نا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر صدیق کے بیٹے نے ایمان لانے کے بعد یہ کہہ دیا تھا باتوں میں کہ میدان بدر میں ایسی صورت آ گئی تھی کہ میری تلوار آپ کے سر پر تھی، آپ میری تلوار کی زد میں تھے، لیکن میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ حضرت ابوبکر خوش نہیں ہوئے، حضرت عمر نے کہا کہ تو کمزور ٹھہرا، میری جگہ اگر تو ہوتا اور میری تلوار کے زد میں اگر تو آتا تو میری تلوار نہیں رکتی، میری تلوار چل جاتی بیٹے پر۔ لیکن وہ جہاد کے وہ حالات پیدا نہیں ہوئے تھے، تو وہ قربانی بھی مطلوب تھی۔ تو ایک طرح سے یہ جو قربانی کی بات ہے
وہ جہاد کی قتال کی ایک متبادل صورت تھی کہ جہاد کا میدان تو نہیں ہے نا، جان دے دینا آسان ہے لیکن کسی کی جان لینا اس سے بھی مشکل ہے، اور خاص طور سے اپنے کی جان لینا، بیٹے کی جان لینا دین کے نام پر اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے، یہ اور بھی مشکل کام ہے نا۔ تو یہ قربانی باقی تھی، اور پھر آپ کے ذریعے سے 2 مقامات کو آباد کرنا تھا، 2 مرکز وجود میں لانے تھے، ایک تو فلسطین اور دوسرے خانہ کعبہ۔ خانہ کعبہ تو پہلے ہی سے تھا لیکن ویران ہو گیا تھا، اس کی عمارت منہدم ہو گئی تھی، صرف وہ بنیاد اس کی باقی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک عراق پر حجت تمام کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر انعام دیا اس صبر کا کہ آگ آپ کو جلا نہیں سکی۔ پھر فلسطین میں گئے تو 2 بیویوں میں سے ایک بیوی حضرت سارہ کو انہوں نے فلسطین میں بسایا۔ فلسطین بیت المقدس، وہاں بھی ایک قبلہ آبا وجود میں لانا تھا نا، اور خانہ کعبہ کی تعمیر بھی تھی، اور وہ جو قتال کی متبادل صورت تھی کہ ہمارے نام پر جان کے لیے تو تیار ہو گیا ہمارا بندہ ابراہیم، لیکن جان لینے کے لیے تیار ہوتا ہے یا نہیں؟ بیٹے کے گلے پر تلوار اور چھری چلانے کے لیے تیار ہوتا ہے کیا نہیں؟ ابھی تیار ہوا ہے نہیں، اللہ کو تو معلوم ہے کہ تیار ہو گیا، لیکن ابراہیمیوں کو دکھانا مقصود تھا نا، ہم کو دکھانا مقصود تھا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے اہل ایمان کو، امت مسلمہ کو دکھا دیا، بتا دیا کہ اللہ کی رضا و خوشنودی کی خاطر ہمارے بندے ابراہیم کو بڑھاپے میں اولاد پیدا ہوئی، اور جس وقت قربانی کا تقاضا اور مطالبہ ہوا وہ ایک اکیلی اولاد تھی، ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ بھئی چلو ایک کو قربان کر دوسرا تو ہے نا۔ وہ دوسرے کی بشارت یہ میدان مینا میں ملی جو آخر کی آیتوں میں ہے، وہ قربانی میں کامیابی کے بعد ملی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے مطلب وہ جو آزمائش صبر انعام کے طور پر حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری پھر دی گئی۔ تو آگے اللہ نے فرمایا حضرت ابراہیم کا وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، ہجرت کر کے پھر وہاں سے، اور وہی اللہ کی سنت انبیاء کی تاریخ یہی ہے، اتمام حجت کے بعد اگر ان کے ساتھ جمعیت ایسی نہیں تیار ہوئی جس سے لے کر وہ اپنے دشمنوں سے لڑ سکے، تو اللہ نے بغیر لڑے ہوئے ان کے دشمنوں کو ہلاک کر دیا۔ اور زیادہ تر نبیوں کی قوموں کے ساتھ اللہ کی یہی سنت رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بھی جہاد نہیں کرنا پڑا، حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نہیں کرنا پڑا، حضرت صالح علیہ السلام کو، حضرت ہود علیہ السلام کو نہیں کرنا پڑا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی فرعون سے جہاد نہیں کرنا پڑا۔ کیوں؟ ان کے پاس طاقت اور قوت نہیں تھی، اس لیے اللہ کی طرف سے حکم بھی نہیں تھا، اجازت بھی نہیں تھی۔ لیکن جن نبیوں پر پھر ایک جمعیت ایمان لے آئی، جیسا کہ اللہ کے وسلم پر ایک جمعیت ایمان لائی، تو مشرکین مکہ کو ویسے عذاب سے ہلاک نہیں کیا گیا جس عذاب سے ابراہیم علیہ السلام کے مخالف قوم کو، لوط علیہ السلام کے مخالف قوم کو ہلاک کیا گیا، بلکہ اللہ کے رسول کو میدان بدر میں آئے، میدان احد میں آئے، اور ایک 10 سالہ جنگوں کا، غزوات کا ایک سلسلہ ہے، ایک تاریخ ہے 10 سال پر مشتمل، پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب کیا۔ تو حضرت ربی حبلی من الصالحین بڑھاپے میں ایک طرح سے داخل ہو چکے تھے، پوری جوانی لٹا دی ملک عراق میں دعوت دین کے لیے، بڑھاپے کی عمر میں پہنچ گئے، لیکن بوڑھے بھی کچھ کم نہیں تھے۔ وہ بوڑھے کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ اور 2 مرکزوں کو وجود میں لانے والا تھا۔ وہ بوڑھے میں بھی بڑی طاقت اور قوت تھی، بھی جسمانی لحاظ سے بوڑھے تھے، لیکن ایمانی عقیدے کے لحاظ سے اتنے زیادہ مضبوط جوانی کی طرف وہ جا رہے تھے۔ تو بڑھاپے میں انہوں نے ربی حبلی من الصالحین، اے میرے رب مجھ کو ایک نیک اولاد عطا کر، فبشرناہ بغلام حلیم، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو خوشخبری دی ایک بردبار بچے کی، حلیم بردبار فرما بردار۔ حلیم کا لفظ یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کے جو 99 نام ہیں ان میں سے ایک نام حلیم بھی ہے، ایک لفظ میں اس کا پورا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے کامیاب بچے کے، بردبار بچے کی خوشخبری ان کو دی گئی ہے۔ اسماعیل کی طرف اشارہ، حضرت اسماعیل کی پیدائش کی طرف اشارہ ہے۔ فلما بلغ معہ السعی، پھر وہ بیچ میں کا حصہ اس میں نہیں، اخیر جب حضرت وہاں بچے پیدا ہوا جس جگہ پر اس وقت زمزم کا کنواں ہے اور خانہ کعبہ ہے، تو اس کے ایڑیوں کے رگڑنے سے پانی کا چشمہ نکلا، وہی آزمائش صبر انعام، جیسا میں نے شروع میں کہا، ہر دور میں ہر وقت ساتھ ساتھ چیزیں چلتی ہے۔ پیاس کی شدت سے تڑپے تھے نا،
7 چکر حضرت حاجرہ نے لگائی تھی نا، تو اللہ کے لیے لازم تھا نا اس کا صلہ اور بدلہ دینا. تو اللہ تعالیٰ نے صرف ان کو صلہ نہیں دیا، بدلہ نہیں، انعام نہیں دیا. قیامت تک کے آنے والی امت کو جتنی بڑی آزمائش ہوں گی اور بڑا صبر ہوگا، اس کا انعام بھی اتنا ہی بڑا ملے گا. بڑی قربانی اور بڑی آزمائش کے بعد بڑا انعام، چھوٹی قربانی کے بعد چھوٹا انعام. لیکن جب 13-14 سال کی عمر کو پہنچ گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اب امیدیں وابستہ ہو گئی کہ اب ایک اولاد پیدا ہو گئی، اب میرے بعد میرا کام وہ کریں گی. قرآن مجید نے جو الفاظ فلما بلغا معہ السعی، جب وہ پہنچ گئے معہ السعی، ان کے ساتھ کوشش کرنے کی عمر کو، ہاتھ بٹانے کی عمر کو، کہ ابراہیم علیہ السلام کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ آخری امتحان ایک طرح سے لیا، زندگی کا آخری اور بڑا امتحان، اور پھر زندگی کا بڑا انعام بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں دیا. قال یا بنی انی اری فی المنام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک طرح سے خواب میں دکھایا تھا. خواب میں وہی کی تھی کہ وہ بیٹے کو ذبح کر رہے. نبی کا خواب وہ سچا ہوتا ہے، وہ جھوٹا نہیں ہوتا. ایک طرح سے اللہ کی وہی تھی جو خواب میں دی گئی. انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا تذکرہ کیا اپنے بیٹے سے کہ اے میرے بیٹے، میں تجھے خواب میں دیکھ رہا ہوں ذبح کرتے ہوئے، فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے. لیکن وہ بیٹا بھی کچھ کم نہیں تھا. جیسے دنیاوی لحاظ سے باپ ہے تو کہتے کہ بیٹا اس سے کم نہیں نکلا، تو فرما برداری میں اطاعت میں بیٹا کم نہیں نکلا. اور علامہ اقبال کو کہنا پڑا کہ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. کہ میرے ابا آپ بڑھاپے میں پہنچ گئے اور میں کچھ کرنے کے لائق ہو گیا، اور یہ کیا کون سی بات ہوئی کہ آپ یہ کہہ رہے کہ میں ذبح کر رہا ہوں اور میں اللہ کے نام پر تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں. جو جواب دیا انہوں نے، قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا، جس کا آپ کو حکم دیا گیا اس کو کر گزریے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. صبر کی جو بزدلی کی تعریف کرتے ہیں کہ بزدلی کا نام ہے صبر، کچھ نہیں کرنے کا نام ہے صبر، زبان کو بند کر لینے کا نام ہے صبر. تو وہ ذرا اس صبر سے نصیحت حاصل کرے. کس کا نام ہے صبر؟ کس موقع سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. ایک باپ جو ہے تو چھری لے کر کھڑا ہے، اور جھوٹ موٹ کے تو مذاق کے طور پر نہیں، اللہ کے حکم پر، اللہ کے اشارے پر. تو اس موقع پر مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے. تو دین اور ایمان کی خاطر جو تکلیفیں پہنچتی ہیں، یعنی آپ ذبح ہونے کی جو تکلیف مجھے پہنچیں گی، جو خون کے فوارے نکلیں گے، میں اس کو برداشت کروں. اس کو برداشت کرنے کا نام ہے صبر. اور جب تک امت میں صبر کا مفہوم تھا، امت صبر کر رہی تھی اور کسی ظالم سے ظالم حکمراں کی پرواہ نہیں کر رہی تھی، آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کر رہی تھی. انشاءاللہ من الصابرین فلما اسلما وتلوا للجبین، اللہ نے جو الفاظ استعمال کیے، فلما اسلما، جب دونوں مسلم ہو گئے. اسلام کے معنی اطاعت اور فرما برداری کے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قربان کرنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے. وَتَلَّوْا لِلْجَبِينِ، اور جس طرح سے قربانی کے لیے بکری کو لٹایا جاتا ہے، کوئی اور جانور کو لٹاتا ہے، تو ایک باپ جو ہے تو اپنے بیٹے کو لٹا دیا. اللہ کے خلیل نے اللہ کے نام پر، اللہ کے حکموں کے نام پر بڑھاپے میں جو اولاد پیدا ہوئی تھی زمین پر لٹا دیا ذبح کرنے کے لیے. لیکن اللہ کو صرف دیکھنا مقصود تھا، بلکہ دیکھنے سے زیادہ دکھانا مقصود تھا. اللہ کو تو علم تھا نا اس کا، اللہ کو قیامت تک کا علم ہے نا. ابراہیمیوں کو دکھانا مقصود تھا. ہم ابراہیمی ہیں، ابراہیمی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے. جیسے دہلی میں رہنے والے کو دہلوی کہتے ہیں، حیدرآباد میں حیدرآبادی کہتے ہیں، اورنگ آباد سے جو تعلق رہا اس کا اورنگ آبادی کہتے ہیں. تو ابراہیمی ہے نا، محمدی بھی ہے، ابراہیمی بھی ہے.
علامہ اقبال نے امت مسلمہ کو اور ایک شعر کے ذریعے سے متوجہ کیا جو اس راہ میں آزمائشیں ہیں. آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے. آگ ہے یعنی دنیا میں آگ موجود ہے، سزا موجود ہے. اولاد ابراہیم ہے، ابراہیم علیہ السلام نہیں ہے لیکن اولاد ابراہیم تو ہے نا. تو جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سلوک ہوا، اللہ نے جو سلوک کیا اور قوم نے جو سلوک کیا، تو قوم کا وہی سلوک ہوگا اولاد ابراہیم کے ساتھ. اور اللہ کا معاملہ جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا تو وہی معاملہ ان کی اولاد کے ساتھ ہونا چاہیے نا. آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے. وہ نمرود نہیں ہوا تو کیا ہوا 4000 سال پہلے کا. آج کے بہت سارے نمرود ہیں نا، پوری دنیا نمرودوں سے بھری ہوئی ہے نا زیادہ. تو کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ علامہ اقبال نے متوجہ کیا پھر ایسا لگتا ہے کہ کسی کو کسی کا امتحان مقصود ہے. 3 چیزیں جمع تھی 4000 سال پہلے تو اللہ نے امتحان لیا تھا، امتحان مقصود تھا. وہی 3 چیزیں آج بھی موجود ہے، جمع ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ امتحان ہے اور قیامت تک کے لیے امتحان ہے. اور جو آزمائش کے لیے تیار نہیں رہتا اس کو اللہ کے عذاب کے لیے تیار رہنا چاہیے. 2 اور 2 بات کی طرح ہے، 2 اور 4 جس طرح سے ہوتے اس طرح کی یہ بات ہے. آزمائش سے جو گھبراتا ہے، آزمائش سے پیچھا چھڑاتا ہے، عذاب سے پیچھا نہیں چھڑا سکتا. اور جس طرح کے اندیشے سے جس اندیشے کی خاطر وہ اللہ کے حکموں کو توڑ رہا تھا، اس سے زیادہ یقینی خطرہ اور یقینی مصیبت میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے. اللہ کے قوانین کو موضوع بحث، اسلامی سیاست کو موضوع بحث امت مسلمہ نے اس لیے نہیں بنایا کہ موجودہ حکمراں ناراض ہو جائیں گے، پارٹیاں ناراض ہو جائیں گی. تو پھر سروں پر بٹھا لینا تھا نا انہوں نے. 33 کروڑ جو کہا جاتا ہے کہ ہے معبود جھوٹے بت، تو 1 کا اضافہ ہو جانا چاہیے تھا نا کہ یہ وہ امت ہے کہ جس نے اللہ کو ناراض کر دیا ہم کو راضی کرنے کے لیے، اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، بھلا دیا ہم کو راضی اور خوش کرنے کے لیے، دیش بھکت ثابت کرنے کے لیے. تو پھر سروں پر بٹھا لینا چاہیے تھا نا. لیکن جو کچھ تعارف ہے امت مسلمہ کا، دہشت گرد قوم ہے، ظالم قوم ہے، عورتوں پر ظلم کرنے والی قوم ہے، اور اس کے بعد انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اور وہی سلوک ہونا چاہیے. جو اللہ کی نہ ہو سکے، جو اللہ کی رضا خوشنودی حاصل نہ کر سکے، وہ بندوں کی رضا خوشنودی حاصل وہ کیا کرے گی اور اس کو کیا ملے گی؟ بندے اگر راضی ہوتے بھی ہیں تو اللہ کی اطاعت کے نتیجے میں، اور اصل انہی کی رضا اور خوشنودی صحیح ہوتی ہے جو دین کی بنیاد پر دوستی قائم ہوتی ہے، جو دین کی بنیاد پر حمایت ہوتی ہے. جھوٹ کی بنیاد پر، نافرمانی کی بنیاد پر جو حمایتیں ہوتی ہے وہ جھوٹی ہوتی ہے، وہ نقلی ہوتی ہے، وہ بناوٹی ہوتی ہے. اور زمانے نے بتلا دیا، موجودہ ہندوستان کے حالات نے بتلا دیا کہ اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں جو دوست بنتے ہیں وہ دوست نہیں ہوتے، وہ بناوٹی ہوتے ہیں، وہ نقلی ہوتے ہیں. ہاں اللہ کی اطاعت و فرما برداری نتیجے میں یقیناً کچھ دشمن بنتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ حقیقی اور صحیح دوست بھی پیدا کرتا ہے، مضبوط قسم کے حمایتی بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. تو جب دونوں اس پر راضی ہو گئے، دونوں مسلم ہو گئے، یعنی فرما بردار، قربانی کرنے والا، یعنی حضرت ابراہیم اور اسماعیل قربان ہونے والے، وہ نادیناہ ایا ابراہیم، ہم نے آواز دی اے ابراہیم. مقصود نہیں تھا نا یہ ذبح ہو جائے، اب کوئی صورت باقی نہیں تھی. زمین پر لٹانے کے بعد کیا ہوگا وہ ایک دوسری کہانی ہے کہ چھری وہ چلی نہیں، وہ سب قربانی کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے چیزیں وہ ہے. اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ میری آنکھ پر پٹی باندھ دو، یعنی گویا کہ کوئی افسانے کی بات ہے، افسانہ چل رہا ہے. وہ ابراہیم جو اللہ کے اشارے پر راضی ہو گیا، کیا وہ رک سکتا تھا؟ اس وقت ہمدردی اس کے اندر آ سکتی تھی. اور جب کہ بات یہ تھی کہ میں خود دیکھ رہا ہوں انی آ رہا، تو وہاں پر اندھے کی آنکھوں کے بند کرنے کی بات ہی کیا تھی؟ وہ تو قربانی کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے چیزیں اس میں شامل کر دی گئی. یعنی گویا کہ قربانی کے اتنا جذبہ کہ میری محبت آ جائیں گے آڑے تو تم اپنا ہاتھ روک لیں گے. یہ سب کے سب شک پیدا کرنے والی چیزیں.
ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی تھی اس کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے اس میں باتیں یہ شامل کر دی گئی، لیکن آج بھی مسجد اور محراب سے پڑھی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے۔ تو وہ ان کو افسانوں کا نام تو دیا جا سکتا ہے، ایک ناولوں کا نام تو دیا سکتا ہے، لیکن قرآنی تعلیم سے اور قرآنی واقعے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لٹا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، فوراً اللہ تعالیٰ نے روک دیا، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم احسان کرنے والوں کو، بھلائی کرنے والوں کو، اطاعت کرنے والوں کو یہی بدلہ دیتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، اور یہ سب سے بڑی آزمائش تھی۔ آزمائشیں تو پر آپ بھی آئی، آپ کو آگ میں بھی ڈالا گیا، لیکن بڑی آزمائش اللہ تعالیٰ نے اس کو قرار دیا، یہ سب سے یقیناً بڑی آزمائش تھی۔ وہ فدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے بدلے میں بذبح عظیم ایک بڑی قربانی عطا کی، دمبے کی صورت میں، کہ اللہ کے حکم سے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ہو یا اور کوئی فرشتہ ہو تو وہ دمبا لے کر وہاں پہنچ گئے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اس دمبے کو ذبح کریں۔ وہ ترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے اس قربانی کو بعد میں آنے والوں کے لیے بھی چھوڑ دیا۔ وہ بذبح عظیم، جانور کی جو قربانی ہے وہ تو صرف نصیحت کے لیے، جذبے کے دکھانے کے لیے، اپنے اندر جذبہ پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دکھایا منظر، لیکن اصل جو امت کے لیے جو قربانی پھر رکھی گئی، جاری کی گئی، وہی دمبے کی صورت میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر جو قربانی پیش کی۔ وہ ترکنا علیہ فی الآخرین، بعد میں آنے والوں کے لیے سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی ہو۔ کذالک نجزی المحسنین، ہم احسان کرنے والوں کو یہی بدلہ دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے ہیں۔ وبشرناہ باسحاق نبی من الصالحین، میری دل جوئی کے لیے، آپ کی دل جوئی کے لیے، خوشخبری کے لیے بات۔ ابراہیم علیہ جس نوعیت کی آزمائش ہوتی ہے، جس نوعیت کا خطرہ ہوتا ہے اللہ کی اطاعت میں، تو اللہ تعالیٰ اسی نوعیت کا انعام بھی دیتا ہے۔ جب چلے ہوں گے تو ذہن میں بات آ رہی ہوں گی نا قدم قدم پر، کہ اب ایک بیٹا تھا میں اس سے محروم ہو گیا، بڑھاپے میں اولاد پیدا ہو گئی، اب اس کا اور میرا تعلق بھی ٹوٹ گیا۔ تو جس نوعیت کی آزمائش اس نوعیت کا انعام۔ وبشرناہ باسحاق نبی من الصالحین، لیکن واپس لوٹے مینا کے میدان سے، اسماعیل بھی ساتھ میں ہیں، اور پھر اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری لے کر، ابھی تک ایک بیٹا اور اب دوسرے بیٹے کی خوشخبری اور بشارت۔ یہ ہے جس کو امت نہیں سمجھ سکی، امت ابھی یہ گر اپنے اندر پیدا نہیں کر سکی۔ اللہ کے لیے آزمائش پر صبر کا گر اگر ہمارے اندر پیدا ہو گیا تو اللہ کے انعام کو حاصل کرنے کا ہم کو نسخہ مل گیا، پارس ہم کو مل گیا۔ وہ تو پارس کی پتہ نہیں کیا حقیقت ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ اگر لگ گیا جس چیز پر افسوس، وہ چیز سونا بن جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس کی کچھ حقیقت ہو، لیکن یہ تو ہے دین کے لیے، آزمائش کے لیے امت اگر تیار ہو جائیں گی تو ہر چیز اس کے لیے سونا، جس کو ہاتھ لگا دے اس کے لیے اس میں کامیابی، کوئی اس کو ناکام نہیں کر سکتا۔ وہ بشرناہ باسحاق نبی من الصالحین، یہ آیتوں کے پس منظر میں ہے، چونکہ انعام کے طور پر حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی تو اللہ کے لیے لازم تھا نا پھر اسحاق علیہ السلام کا پھر سلسلہ جاری رکھنا، انعام تھا نا یہ قربانی کا انعام۔ تو 12 پھر حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اسحاق علیہ السلام کو پھر یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے پیدا ہوئے جن میں حضرت یوسف ہے، اور پھر یہ 12 بیٹوں کے ذریعے سے بنی اسرائیل کی تاریخ کا سلسلہ وجود میں آیا۔ فلسطین کا جو مقام وہ آباد ہوا، اور پھر 2500 سال تک یہ بنی اسرائیل کی تاریخ، ابھی ہم کو 1500 سال ہو رہے ہیں، ابھی 1000 سال کا انتظار کرنا پڑے گا بنی اسرائیل کی تاریخ تک پہنچنے کے لیے۔ ہم کو 1000 سال چاہیے اگر قیامت نہ آئے، ورنہ جیسا کہ کچھ محققین کا کہنا ہے کہ یہ تو ہم قرب قیامت کے قریب ہے، تو ہو سکتا ہے ہم کو 2000 سال کی مدت بھی نہ ملے، لیکن چونکہ انعام کے طور پر ان کی پیدائش ہوئی تھی نا، انعام تھا نا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا، حضرت اسحاق علیہ السلام، تو 2500 سال تک اللہ تعالیٰ نے پھر انبیاء پیدا کیے حضرت اسحاق کے اولاد میں، اور 2500 سال تک فضلتکم علی العالمین کے منصب کے ساتھ وہ پھر دنیا میں رہے،
لیکن وہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا دوسرا پہلو بھی ہے قرآن مجید میں کہ جب بنی اسرائیل نے اپنی ذمہ داریوں سے روگردانی کی تو بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے ظالموں اور جابروں کو مسلط کر دیا اور امت مسلمہ کو ایک طرح سے دکھلا دیا، بتلا دیا کہ تم اگر اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھیں گے، نہیں ادا کرو گے، تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو بنی اسرائیل کا ہوا۔ وبارکنا علیہ وعلی اسحاق و من ذریتہ محسن ظالم لنفسہ، اور ہم نے برکت عطا کی ان پر، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی ہم نے برکت عطا کی، وہ علی اسحاق اور اسحاق علیہ السلام پر بھی، وہ من ذریتہما، اور ان دونوں کی اولاد میں، اشارہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرف کہ دونوں کی اولاد میں محسن ہوں گے، وہ ظالم لنفسہ، اور کھلے طور پر ظلم کرنے والے بھی ہوں گے، سب کے سب فرما بردار بھی ہوں گے۔ بہت سارے اسرائیلی بنی اسرائیل کے لوگوں کو شیطان اچک لے گا، بہت سارے اسماعیلیوں کو جو تو شیطان اچک لے گا، اور اچک لیا شیطان نے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے بسایا تو اللہ کے نام پر، توحید کے نام پر، لیکن ان کے اولاد بعد میں معاشر کے پیدا ہو گئے۔ 10-12 جو اولاد تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، 10-12 قبیلے بن گئے مکہ میں، اور پھر انہوں نے وہ اللہ کے مرکز کو بتوں کا مرکز بنا دیا۔ پھر اس کے خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ کی حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کی اولاد نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ اس لحاظ سے ہمارا تعارف اسماعیلی بھی ہے، اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں، اولاد میں پیدائش ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ تو ان ایام میں ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس قربانی کے حوالے سے اپنا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ یہ جذبہ ہمارے اندر کس حد تک ہے، اور وہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا جو معاملہ رہا ہے، آزمائش، صبر، انعام، اس کے لیے ہم ذہنی لحاظ سے تیار ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو آزمائش آئیں گے اس وقت صبر کریں گے تو اللہ اس پر یقیناً انعام دے گا۔ ناممکن ہے کہ انعام نہ ملے۔ ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی نہایت کی روشنی مزید اپنی ذمہ داری کو سمجھنے، انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔